من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته إن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سوچیں کہ میں نے ترجمہ نہیں پڑھا، اصل میں یہ وہی آیات ہیں جو ہم نے پچھلے سیشن میں ان کا تلاوت اور ترجمہ کیا تھا. اس میں دو آیات ایسی تھیں جس میں بالخصوص بنی اسرائیل والی، جس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ اگلی بار بات کریں گے. تو وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو ذکر کیا گیا، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدل ڈالتی ہے، اللہ اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے. اچھا، بنی اسرائیل کی براہ راست بات ہوئی، لیکن ایک دم سے پھر انداز بدل گیا کہ ان سے پوچھ لو، یعنی ڈائریکٹ کرنے کی بجائے ان سے پوچھ لو، کہ گویا کہ سارے لوگ مخاطب ہیں، سب کے سامنے یہ کیس اسٹڈیز رکھی جا رہی ہے. اور بنی اسرائیل جو کہ اس دور کے مسلمان تھے اور اب کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی پھر بیچ میں انگیج کیا جا رہا ہے کہ اللہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ صرف ان سے بات کرتا تو جیسے ہماری فطرت ہے نا، ہم کہہ دیتے ہیں نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھ لو، ان کی کیس اسٹڈی کرو. اچھا، یہاں پہ اللہ کی نعمت بدل ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے ان کو جو کتاب دی گئی، جو شریعت دی گئی، جو ان کو ذمہ داری دی گئی، ہم نے پیچھے پورا قصہ پڑھا، پوری تفصیل پڑھی کہ انہوں نے وہ پوری نہیں کی. اب ہمارے لیے اس آیت میں کیا ہے، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، قرآن ہمارے لیے نعمت ہے بحیثیت امت، اور قرآن کی کاپی رائٹ میرے اور آپ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اس کا تعارف پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے. اس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی امت پہ ذمہ داری ڈال دی کہ ایک آیت بھی آتی ہے تو اس کو پہنچانا. اب کسی چیز کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود اس کی سمجھ ہو، ہمارا تعلق قرآن سے پھر کیسا ہو. اب اگر ہم قرآن کو خود نہیں سمجھتے تو پھر کیسے ہے کہ ہم قرآن کو پھیلا سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کے لیے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں، نماز کے اندر قرآن کو رکھ دیا. اب جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ سے لے کر اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ قرآن ہی سے پڑھتے ہیں. اس وجہ سے ہر مسلمان کا تعلق قرآن سے بن جاتا ہے. اور پھر اگر آپ یہ غور کریں تو نماز جو کہ جماعت میں جو سسٹم ہمیں اسلام میں دیا، تو اس میں دیکھیں 2 نمازی سری ہیں، باقی سب جہری ہیں. سری سے مراد کی جن میں تلاوت اونچی آواز سے نہیں کی جاتی. اب امام تلاوت کرتا ہے، باقی سب سنتے ہیں. لیکن وہ نمازیں جو اندھیرے میں آئی ہیں اس میں دیکھیں کہ تلاوت اونچی آواز سے کی جاتی ہے. تو اندھیروں کی نمازوں میں قرآن کو اونچی آواز سے سننا، قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے، تاکہ اندھیرے چھٹ جائیں. تو اندھیروں کے اندر جو نمازیں ہیں ان میں قرآن کو اونچی آواز سے رکھا گیا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ نمازیں جن میں تلاوت خاموشی سے کی جائے گی اور ساتھ ہی یعنی سارے لوگ صرف امام کو سن رہے ہیں، اور اس میں یعنی جہری نمازوں میں یعنی ایک طرف صرف امام کو سن رہے ہیں اور پھر 1-2 نمازوں میں وہ اپنی اپنی تلاوت کر رہے ہیں. تو اسے کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ قرآن سے ہمارا انفرادی تعلق بھی ہو اور اجتماعی بھی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک میسج دے رہا ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں تم نے قرآن سے تعلق رکھنا ہے. اب دیکھیں، اگر امام تلاوت کر رہا ہے تو ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت تلاوت ہے، اور پھر اگر اس کو سمجھ رہے ہو سارے تو پھر سب کو ایک ہی میسج آئے گا.
یہ اور بات ہے کہ پھر ہم اس کو سمجھتے نہیں تو ہم اس پیغام کو اس طرح سے سن نہیں پاتے. اب دیکھیں یہ مسئلہ میں اس کو نہیں دہراؤں گی کہ بار بار اس پہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ہم دور ہیں، ہم نہیں سمجھتے. یہ تو مسئلہ سب کو پتہ ہے، لیکن بات ہی کہ اس کا حل کیا ہو. اکثر جب ہم چونکہ میں تھراپسٹ ہوں، جب ہم تھراپی کے سیشنز کرتے ہیں تو ہم کلائنٹ سے پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. تو عموماً ظاہر ہر کسی کو اپنا مسئلہ پتہ ہوتا ہے، تو ہم 15 منٹ کی کنسلٹیشن کال کرتے ہیں تو اس میں ایک فرد ہمیں بتا دیتا ہے 10 منٹ لگا کے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ حل کیا چاہتے ہیں تو اکثر لوگوں کو کلیئرلی نہیں پتا ہوتا کہ وہ چاہتے کیا ہے نا. یعنی وہ کیا ہوتا ہے، حل پہ بات کرنے کی بجائے بار بار پھر مسئلے کی بات چھیڑ دیتے ہیں. تو پھر ہمیں یاد کرانا پڑتا ہے کہ نہیں، ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا حل کیا چاہتے ہیں. تو اب بات حل کی کر لیتے ہیں، مسئلوں پہ بات بہت ہو چکی. کچھ سٹیپس ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ یعنی اب اس کے بجائے کہ ہم بیٹھ کے انتظار کریں کہ پوری امت بدلے، تو اپنے لیول میں اور آپ اپنے سطح سے شروع کر دیتے ہیں. پہلی چیز جو قرآن سے تعلق کے بارے میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آپ کا مقابلہ کسی سے نہ ہو، اپنے آپ کا مقابلہ کسی سے نہ کریں. یعنی فار ایگزامپل جیسے میں خود جب کالج لائف میں تھی، اسٹوڈنٹ تھی، تو اس وقت چانس ملا 2 سال جامعہ میں گزارنے کے، رہنے کے، اور قرآن کی گرامر اور اس طرح کی چیزیں سیکھنے کی، جس میں سے کچھ بھول گئیں، کچھ یاد رہ گئیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے الخدا کے لمبے لمبے کورسز کیے، ایسی کئی ینگ بچی ہیں کہ جو بالکل کمیٹڈ ہیں. تو ایک عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں آپ قرآن کے لیے یعنی صبح 9 سے 5 تک بھی وقت لگائیں تو اٹس اوکے، یو کین مینج. لیکن میں بات کر رہی ہوں ان خواتین کی جو میری طرح بچوں والی ہیں، جن کے پاس گھر کی ذمہ داریاں ہیں. اب میرے اور آپ کے لیے تو پاسبل نہیں ہے نا کہ ہم اس طرح کے لمبے کورسز کریں یا ہم گھروں سے نکل کے کہیں جائیں اور پھر قرآن سیکھیں. لیٹس بی ریئلسٹک، جو چیز اچیویبل نہیں ہے اس پہ بات کیوں کریں. اب اگر لکلی ہم چونکہ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے اس وقت سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ میڈیا ہے. ایز لانگ ایز کہ ہمارا مقصد ختم کرنا نہ ہو، کسی سے مقابلہ کا نہ ہو. فار ایگزامپل میرے لیے پورے دن میں 20 منٹ لگانا مجھے زیادہ آسان لگتا ہے، اور اس میں سے بھی زیادہ تر میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا کوکنگ کرتے ہوئے سن لیتی ہوں، پوائنٹس بنا لیتی ہوں. اور یعنی یہ میرے لیے مجھے لگتا ہے پریکٹیکل ہے، پڑھنے کے بجائے سننا، اور اس میں سے بھی 15-20 منٹ. ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ یا کم کر سکتے ہو. صرف یہ کہ جو بھی سلیکٹ کریں آپ قرآن سننے کے لیے، اس کا مطلب، تفسیر، بس اس پہ جم جائیں. آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے میں پورے ہفتے میں 20 منٹ لگا سکتی ہوں، گھنٹہ لگا سکتی ہوں، دیٹس انف. پھر اس کو چھوڑے مت. اور جیسے آپ کوشش کرتے ہیں نماز قضا نہ ہو، ایسے آپ نے قرآن کو پکڑ لینا ہے. ہاں آئیڈیل جو سچویشن ہے وہ یہ کہ گروپ اسٹڈی ہو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہفتے میں ایک بار بہنیں ہم آن لائن ہی جمع ہوتی ہیں. آپ کے علاقے میں کہیں آن لائن کلاسز ہوں گی، کہیں گروپ اسٹڈیز ہوں گی. تو ہماری جیسی خواتین کے لیے ویکلی کلاسز بہت مؤثر ہیں. ایک تو یہ کہ جب گروپ میں آپ سیکھتے ہیں، ہم سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ گروپ کی انوائرمنٹ میں قرآن سیکھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے، اس لیے کہ ایک تو آپ سب اپنے تجربے شیئر کرتے ہیں. جیسے ہماری جو ویکلی قرآن کلاس ہوتی ہے اس میں ہر بہن اپنا ایک پرسنل تجربہ شیئر کرتی ہے، تو اس سے قرآن سیکھنے سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے. اور پھر یہ اچھا لگتا ہے کہ بھائی آئی ایم ناٹ دی اونلی ون، ہم سارے ہی اس لیول پہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں. اور بلکہ ایک بات یاد رکھیں، جو مین پوائنٹ ہے نا اس چیز کے لیے وہ یہ کہ میں نے اور آپ نے نا قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا ہے، عالم نہیں بننا. اور ہم نے منزل تک نہیں پہنچنا، ہمارے لیے کوئی ڈیڈ اینڈ یا اینڈ لائن نہیں رکھی قرآن نے. مقصد جو ہے اس راستے پہ چلنا ہے. چلتے چلتے
کس نے کتنا سیکھا اور اس کو اللہ نے بلا لیا، وہ شہادت کی موت ہے۔ تو اس لیے ہمارا فوکس جو ہے وہ ختم کرنے پہ نہ ہو۔ اب جب آپ تلاوت کے لیے جو وقت نکالتے تھے، کوشش کریں کہ اس سے زیادہ فوکس آپ کا اس کو کتاب کو سمجھنے پہ ہو، کیونکہ سمجھنے سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ پھر ایک اور آسان طریقہ چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، وہ بھی اس وقت جیسے البینہ ٹی وی ہے، یا آپ یورپ میں ہیں، آپ جس ملک میں بھی ہیں، I'm sure کہ آپ کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے کورسز قرآن کے ہوتے ہوں گے۔ مقصد سمجھنا ہے۔ آپ جیسے کہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہو اور اس کے کئی کمرے ہوں، تو آپ کو پتا ہو آپ کس حصے میں کھڑے ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ آپ کو تعلق ہو۔ پرسنلی مجھے قرآن کے ساتھ جو میری جرنی شروع ہوئی تھی، اس میں ایک چیز جو میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی تھی، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تفہیم القرآن کا جو پہلی اس کی جلد ہے، اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہوا ہے تفہیم القرآن مقدمہ، اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اس کو اتنی بار پڑھا تھا کہ ابھی بھی مجھے اس کے پوائنٹ رٹے جا چکے ہیں، but it really inspired me۔ اس میں کچھ پوائنٹس قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے نا، مولانا نے کہ ایک عام اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ہو، اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو چونکہ یہ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا یا آپ خرید بھی سکتے ہیں، تو ہو سکے تو ظاہر ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے، وہ اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز اور کہ آپ نے فرض کیجیے کہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں 15-20 منٹ سنوں گی، اور آپ پورے قرآن سے گزر گئے، تو یاد رکھیں کہ قرآن ایک دفعہ نہیں سننا، ایک بار نہیں کرنا، یہ زندگی کا حصہ ہو۔ آپ گہرائی سے سنیں یا گروپس کے ذریعے سنیں، لیکن ایسا نہیں کرنا کہ بھائی چونکہ ایک بار ہم نے کورس کر لیا تو بس اس کو بند کر دیں۔ پھر ایک اور چیز کریں جو مجھے ذاتی طور پہ اگین بہت ہی مفید لگتی ہے قرآن سے تعلق کے لیے، کہ جیسے میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اس کو ہو سکتا ہے کبھی 3-4 لوگ سنتے ہوں، کبھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا اللہ کن کو سنوانا چاہتا ہے، میں اپنے حصے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ لیکن ہوگا کیا کہ آپ جو 8-10 یا 60-70 لوگ ہیں، یا میں کبھی ویوز دیکھتی ہوں ہنڈریڈس میں ہوتے ہیں، کبھی نمبرز تھوڑے ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ ٹائم لائن پہ وہ دکھاتا ہے یوٹیوب آپ کو، تو اب جو آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ کا آگے سے جن لوگوں سے واسطہ ہے وہاں میں نہیں پہنچ سکتی، ان تک آپ ہی بات پہنچائیں گے، یعنی باتوں باتوں میں قرآن کی کوئی بات کر دینا، تو اور ان کو ان کی زبان، ان کے لیول پہ جس طرح آپ بات پہنچا سکتے ہیں وہ میں تو نہیں پہنچا سکتی۔ پہلی چیز میں ہمیشہ اعتراف کرتی ہوں میں عالمہ نہیں ہوں، اور میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ کو بھی عالمہ نہیں بننا، وہ والی منزل ہماری نہیں ہے، اس طرف نہیں جانا، ہم نے اسٹوڈنٹ بننا ہے اور اسٹوڈنٹ ہی رہنا ہے ساری زندگی قرآن کا۔ اچھا، اب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتی ہیں، آپ کو کوئی پوائنٹ یاد رہ جاتا ہے، پھر آپ کی کسی اپنی والدہ سے یا کسی خاتون سے بات ہوتی ہے جن کو صرف پنجابی آتی ہے، پھر ان کو پنجابی میں سمجھائیں، یعنی یہاں تک کہ قرآن تنور پہ روٹیاں لگانے والے اور کھیتوں میں ہل چلانے والوں تک بھی پہنچ جائے۔ اس کی دعوت کو اس طرح عام ہونا چاہیے، پنجابی میں، عربی میں، ہر جگہ کلاسیں ہونی چاہیے، ہر زبان میں۔ اور ہم بہنیں جو کہ ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہم خاندان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ہم کہیں گے کہ یہاں پہ سارے بیٹھے میں آپ کو قرآن سکھاؤں، باتوں باتوں میں آپ جب خود سن رہے ہوں گے تو پھر آگے پہنچائیں گے۔ اور وہ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی اس سے اچھی جاب کیا ہوگی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب میں کچھ سیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے تو میں اس کو ریکارڈ کر کے ڈال دیتی ہوں۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ جس کے دل بدلنا چاہے، ایک فرد بھی اس سے ہدایت پاتا ہے، تو لیکن مجھے اس سے یہ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ جب میں شیئر کرتی ہوں تو میں نے محسوس کیا کہ اس سے قرآن کے ساتھ تعلق بہتر ہونے لگتا ہے۔ اگر میں اس کو قاری ہوتی کہ یہ صرف میں اپنے لیے رکھوں تو شاید قرآن کی اس طرح سمجھ نہ آئے۔ صحابہ کرام سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بات کی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ ایک وقت آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا، تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے، تو
علم کیسے اٹھا لیا جائے گا. اچھا میں پوری حدیث نہیں سنانا چاہ رہی، لیکن اس میں جو پوائنٹ سوچنے کا ہے وہ یہ کہ صحابہ نے علم کی اٹھ کو جوڑا کس سے؟ قرآن سیکھنے سکھانے سے. یعنی ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یہی تھا کہ علم اٹھانے سے مراد صرف قرآن ہے. تو گویا اگر ہم نے زندگیوں میں 10 سال لگائے ہیں، 15 لگائے ہیں، 20 لگائے ہیں، ایجوکیشن جو دوسری ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، تو علم کا ایک حصہ، ایک بہت بڑا حصہ تو اپنے خالق کی پہچان اور یہ قرآن ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ ہمارا تعلق، ہم اس کو اس طرح میئر کر سکتے کہ ہر رمضان میں آپ یہ چیک کیا کریں اس رمضان میں میری قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کتنے پرسنٹ تھی اور اگلے سال رمضان تک میں کتنی اوپر گئی. تو مجھے امید ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ٹپس آپ کے کام آئی ہوں گی. اگر آپ نیچے کمنٹس میں اپنی بھی کوئی ٹپ شیئر کرنا چاہیں کہ قرآن کے ساتھ کو سمجھنے میں آپ کو کیا چیز زیادہ مفید لگی. اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس آیت پہ نا تھوڑا سا ایک انسان حیران ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے، دنیا آخرت کی حسنات کی بات، یہاں پہ کافروں کا ایک دم سے لفظ آ گیا. اب دنیا تو بہت خوبصورت ہے، یعنی مجھے بھی نیلے بادل اچھے لگتے ہیں، نیلا آسمان، سفید بادل، مختلف رنگوں کے پھل. ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ کے بنائے ہوئے یہ، یعنی اگر آپ کہیں خوبصورت پھول دیکھ لیں تو سب کو اچھے لگتے ہیں. تو اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت دل پسند ہے، اور اللہ نے زینت کو حلال کیا ہے، اور اگر ہم اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر دیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور مال اور اولاد کو بھی دنیا کی زینت کہا ہے. پھر بندہ پوچھتا ہے کہ یہ کافروں کے لیے کیوں مزین ہے؟ اصل میں کافر کے لیے چونکہ یہ دنیا ہی مقصد ہے، تو ہمیں جیسے ایک اور جگہ آ گیا کہ یہ باقیات صالحات، جو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، وہ جو اصل رہ جائیں گی وہ بہتر ہیں. اور یہ نہیں کہا کہ یہ بدصورت ہیں ایک اہل ایمان کے لیے، صرف یہ کہ ہمارے لیے باؤنڈریز رکھی گئی ہیں. مال اور اولاد، ان کو قرآن نے زینت کہا، جائز کہا، جیسے نکاح کے ذریعے تعلق، نکاح شادی، اس کو عورت سے تعلق کو منع نہیں کیا گیا اسلام میں، صرف ہمارے لیے رکھا گیا کہ اس سے تم نے نیکیاں کمانی ہیں. ہم نے، اللہ نے خود کہا کہ میں نے زمین بچھائی، اس کو خوبصورت بنایا کہ ایکم احسن عملا، کہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، خوبصورت ہے، اور اچھی چیزیں کی طرف رغبت ہونا یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے. تو اب اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو، وہ جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے وہ ہمیشہ کے والی لیں، یعنی اس وقتی اور جو قدرتی خوبصورتی ہے اس تک خود کو محدود نہ کر لیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو خوبصورتی ہے، جو ہمیں اچھے لگتے ہیں اس کے. اب دیکھیں کہ ہم اہل ایمان ہیں نا، تو ہم باؤنڈریز رکھتے ہیں، اور ہمیں رکھا گیا کہ کہو حلال چیزیں کھاؤ اور انجوائے کرو، زندگی گزارو، لیکن کافروں کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے کہ کبھی آپ شاپنگ کرتے ہوئے جائیں یہاں یو کے کی مارکیٹس کے اندر، تو چونکہ یہاں کے لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹورینٹس میں ہم دیکھتے ہیں مینیو چیک کرتے ہیں، انگریڈینٹس دیکھتے ہیں، جبکہ کافروں کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے نا. اور ساتھ ہی اہل ایمان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ why you have to do this. اچھا آپ اتنی بھی باریکی میں جا، what it has to do with God. گاڈ کو اس سے کیا فرق پڑے گا اگر آپ یہ تھوڑا سا کھا لیں تو. اور پھر گاڈ نے ہمارے اندر کیوں رکھا ہے؟ ہمیں اچھا ہی لگتا ہے. تو پھر ہم جو کہ رک جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے کوئی لمٹ نہیں، ہمارے لیے لمٹس ہیں. اگر اس آیت کو ہم اس طرح سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے. اور قیامت والے دن بہرحال اہل ایمان کو ترجیح دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، کتنا دے، کیسے دے، اس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. اس آیت کو ہم نے گہرائی سے پچھلی بار دیکھا تھا.
اگرچہ کہ بہت ساری باتیں رپیٹ ہوئی ہیں آج، وہی آیات میں اگلی آیت تک نہیں جاؤں گی، 213 اور 14، اس کا ایک اپنا ایک موضوع ہے، ایک مضمون ہے، اور اس کو بلکہ ہم اگلی بار ہی چھڑیں گے، کیونکہ جیسے اکثر سوال کرتے ہیں کہ لوگوں کے مذاہب الگ الگ کیوں ہیں، اور ہر کوئی اپنی کیوں سوچتا ہے، لوگ اختلافات کیوں کرتی ہے، لوگ لڑائیاں کیوں کرتے ہیں، مذاہب مختلف کیوں ہیں۔ اور یہاں یورپ کے اندر تو یہ پوائنٹ بہت اٹھایا جاتا ہے کہ it's just everybody believe in same God, it's just the different ways, all roads go to Rome۔ تو اس طرح کے پوائنٹس اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر یوتھ بہت زیادہ پوچھتی ہے کہ بھئی اگر ایک ہی اللہ ہے تو پھر اتنی ڈفرینٹ اپروچ کیوں ہے۔ ایون قرآن کی جو تشریح کرتے ہوئے ہر ایک کا پرسپشن جو ہے وہ مختلف کیوں ہے، مذاہب مختلف کیوں ہیں۔ تو چونکہ اگلی آیت اس کو کہہ رہی ہے کان الناس امت واحدہ، کہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے، تو اللہ قرآن نے اس کا کس طرح سے جواب دیا ہے، جو کہ ایک اتنا بڑا مضمون ہے کہ اگر مجھے لگ رہا ہے میں اس پہ ابھی بات کروں تو اس کا حق نہیں ادا ہو سکے گا، اور حق تو ادا ہو بھی نہیں سکتا۔ ہم اگلی بار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کرے کہ آج کا یہ سیشن میرے اور آپ کے حق میں مفید ہو۔ اللہم جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔